یہ جو بچیاں ہیں نا، ان کو جو اصل ایک بات آج کے دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل نا مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں، تو لڑکوں کو بھی اسکلفل ہونے کی ضرورت ہے فار دیٹ میٹر، اور لڑکیوں کو بھی ہونے کی ضرورت ہے. اور لڑکیوں کو جو خاص ایک چیز سکھانے کی آج کل کے دور میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ابیوز ان دا میرج. یعنی ایک وہ جو لائن ہے نا کہ کہاں پر ابیوز نہیں ہے میں نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بچے نا کنفیوز ہو گئے ہیں. ایک وہ دور تھا جب میری شادی ہوئی تھی، اس زمانے میں کہا جاتا تھا بیٹا تمہارا جنازہ یہاں سے نکل گیا ہے. بالکل. اچھا اب اس کا ایک اپوزٹ آ گیا ہوا ہے کہ بیٹا ایک لفظ بھی بولے تو واپس آ جانا. ہاں بالکل ایک ایسی بات ہے. دونوں چیزیں بیلنس نہیں ہے نا. تو اس میں بیلنس اس طرح سے آ سکتا ہے کہ آپ اپنی جو یعنی کہ پورا وہ سمجھیں کہ کہاں تک اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھ پہ فرائض رکھے ہیں، کوئی مجھے حقوق ادا کرنے ہیں، اس لائن کو میں بریچ نہیں کر سکتی. اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے نا اینڈ آف دا ڈے. تو یہ جو زندگی کے سارے ریلے میلے لگے ہوئے ہیں، خوشیاں غم، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں سسٹم دیا تھا ہم اس میں اپنی طرف سے پوری ہم نے ایفرٹ کی ہے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں. یہ ہے زندگی کا مقصد. وہ جو ایک سنڈریلا سٹوری ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر، وہ تو نہیں ہے، وہ نہیں نا ہم کریں. اور اکثر تو سٹوریز ختم بھی شادی بھی ہوئی ہے تو لکھا تھا ہیپیلی ایور آفٹر. ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو اصل جنگ شروع ہوئی ہے. اس کے بعد مووی بن نہیں سکتی نا، وہ تو کانفلکٹ شروع رہتے ہیں. ہیپیلی ایور آفٹر لکھ کے مووی ختم کر دیتے ہیں. وہ کیسے دکھائیں گے کہ وہ سنڈریلا پوچھا ماری ہے گھر میں اور گول روٹیاں پکا رہی ہے اور پسینے نکل رہے ہیں اور وہ سارا، اور ہسبینڈ گھر سے تھکا ہوا آفس سے تھکا ہوا آ رہا ہے. وہ بیسیکلی اس سے پہلے وہ انٹرسٹنگ نہیں ہے نا ریئل لائف اسٹرگل. برو اس میں سبلیمنل میسج کیا ہے کہ یور لائف از بیوٹیفل رائٹ بیفور میرج. جو آپ کا ریلیشن شپ ہے نا وہ آپ کا اصل بیوٹی ہے. وین دس ہیپنز اس کے بعد آپ جانے آپ کا رب جانے. سو جیسے آپ نے بات کی دا فرسٹ پوائنٹ از وی شوڈ بی کیئرفل ان ڈیسائڈنگ ہو ٹو گیٹ میرڈ اور ناٹ، اور اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم سب سے بڑی جو پہلی غلطی کرتے ہیں، خیر یہ پورا ٹاپک ہے ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے، ہم ابھی میرج کے اندر آئیں گے، کہ آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں آپ نے دیکھا صحیح کہ یہ بیسکلی اس کی آئی وی لیگ سے پڑھا ہوا ہے اور کارپوریٹ جاب کر رہا ہے اور 5 لاکھ کما رہا ہے اور گھر ماشاءاللہ F10 میں بڑا گھر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا اپنے چھوٹے بھائیوں سے رویہ کیسا ہے، اس کے دوستوں سے رویہ کیسا ہے، اس میں ہیبٹس کیسی ہیں. بس یہ چیز دیکھی کہ اتنا بجٹ ہو تو ہم نے پیسوں کے حساب سے تولتے ہیں لوگ. اچھا ایک اور بات بھی ہے نا یہاں پہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو میں فرام اے گرلس پرسپیکٹو سوچ رہی ہوں کہ کوئی بچیاں جو آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو وہ کہیں گی وائی گیٹ ان ٹو سو مچ ہیڈ ایک، ضرورت ہی کیا ہے، مٹی پاؤ چھوڑو، ہم کیوں شادی کریں، ہم نہیں کرتے بھائی، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی کمائی کریں گے، ہم اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے جائیں گے، وی ڈونٹ نیڈ مین ان آور لائف. اب یہ بھی ایک دیکھیں کہ اس کا ایک ریئیکشن نکل آیا نا کہ جب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، بعد میں پوچا بھی لگانا ہے، بعد میں رسپانسبل فیکٹرز بھی ہیں. لڑکے بھی آج کل یہی پھر پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے نا ہمیشہ سے میرے لیے انسپریشن شادی کی جو ہوتی ہے نا وہ سورہ روم سے آتی ہے، جو آیت نمبر 21 اس میں ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی 3 فیکٹرز شادی شدہ زندگی میں، یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان پہ ورک کیا جا سکتا ہے، ان کو ورکیبل پلان میں لایا جا سکتا ہے. سکون، اس وقت ہر شخص سکون چاہ رہا ہے. دوسری کوئی چیز چاہ رہا ہے محبت، مودہ. تیسری چیز رحمت، بلیسنگز ہوں، ایک ہم اچھی زندگی گزارے. تو وہ جو آپ کا شروع کا سوال تھا نا آئیڈیل، اگر ہم واقعی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو یہ 3 چیزیں شادی شدہ زندگی میں ملتی ہیں اگر ہم ان پیرامیٹرز کو، ان سٹینڈرڈز کو میچ کریں. ایگزیکٹلی. اس میں ایون جو ابھی ہم سلیکشن کی بات کر رہے تھے، وہ جو نبی صلی کی حدیث ہے جس میں انہوں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ آپ لینیج کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے مال اور اس کی دین کو دیکھتے ہیں، اور دین کو سب سے زیادہ پریفرنس دینی چاہیے. اچھا اس پہ بھی کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دین کو دیکھتے ہیں، اور دین میں نا ان کا کرائٹیریا بڑا عجیب ہے. دین میں وہ عورت کے اندر حجاب اور نقاب دیکھتے ہیں اور مرد کے اندر داڑھی دیکھتے ہیں، داڑھی اور پانچے. صحیح بات ہے. مطلب یہ دین کا تو مطلب یہ دین نہیں ہے نا ٹوٹل. دین میں ابھی ہم نے جو پارٹ ڈسکس کیے اخلاق کیسا ہے، اس کی ڈیلنگس کیسی، پبلک ڈیلنگس جو معاملات ہیں نا، آئی تھنک دس یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اس انسان کے دین پہ کتنا وہ دین پر ہے.
اف ہی از اس کے جو جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ کرتا ہے, کہیں بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہے, اس کا غصہ بہت سویر اور وہ فوراً نکال دیتا ہوتا ہے, جہاں اس کو آتا ہے کوئی لینگویج پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیز آر بگ بگ کویسچن مارکس. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ خرم یہ بات بھی ہے, وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسیس کرتے ہیں اپنے آپ کو آن آور انٹینشن اور دوسرے کو اسیس کرتے ہیں آن دا ایکشن. ہم کہتے ہیں مطلب میں نے تو اگر منہ بھی بنایا نا تو میری نیت بڑی صاف تھی, تو دوسرا انسان نا اس کی نیت صاف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے یہ ایکشن کیا تھا. تو ہسبینڈ وائف کے کانفلکٹ میں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم پروو کرتے ہیں کہ میں زیادہ صحیح ہوں, مجھے زیادہ آتا ہے, میں زیادہ عقل مند ہوں, اور وہ جو دوسرا میرا اسپاؤس بتا رہا ہے نا وہ اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہے. میرے پاس تو اکثر لوگ جب کوچنگ کے لیے بھی آتے ہیں نا تو وہ چار ہی ہوتی ہیں خواتین کے, کسی طرح میں ان کے میاں کو نا کوئی ٹیلی پیتھی سے یا کوئی ریموٹ کنٹرول سسٹم ایسا ہو کہ ان کو ٹھیک کر دوں. تو جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو ان ایریاز میں فکس کرنا ہوگا نا تو بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو تو ویمن رائٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس ہم اور آپ مل کے کٹھے ہسبینڈ یہ باتیں کریں, اور تو آپ بھی میں آپ کے پاس نا ہسبینڈ کو لاؤں گی, آپ نے سیٹ کر دینا ہے. جیسے میں کوئی مکینک ہوں, میں کوئی نا پیج کیسے ہو, کوئی نٹ لوز ہے جی باجی یہ آپ کے 500 روپے ہو گئے, یہ مکینک ہے, یہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو دس از ناٹ دا وے رائٹ. اور وہ ایک کہتے ہیں کہ بفور چوزنگ لک ایٹ دا کمپیٹیبلٹی. کمپیٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیمسٹری کتنی میچ کری ہے آپ کی. اور علماء کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جس میں تم چار چیزیں دیکھو, اس کی خوبصورتی, اس کا نسل یعنی اس کا لیگیسی کیسی ہے, پروجنی کیسی ہے, اس کا مال اور اس کا حسن, اس کا اخلاق, یا اس کا دین جو ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے کمپیٹیبلٹی دیکھو, اور جب تمہیں مل جائے نا پھر اس میں دین دیکھو. اگر دین نہیں ہے تو یو ول بی ریجیکٹنگ دا کمپیٹیبلٹی. اور اگر تم نے دین دیکھا کسی میں لیکن کمپیٹیبل نہ ہوا تو یو آر ریجیکٹنگ دا دین, رائٹ. فار ایگزامپل کوئی اگر بندہ ہے جس میں دین ہے مگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ اس کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کسی بندے میں کمپیٹیبلٹی ہے آپ سے میچ کرتی ہے, اس میں دین نہیں ہے تو اس میں دین نہ ہونے وجہ سے آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہو. سو یو آر ریجیکٹنگ دا کمپیٹیبلٹی ناٹ دا دین. سو کمپیٹیبلٹی اور دین کا یہ کمبینیشن کے ساتھ چلنا نا بڑا ضروری ہے. اور ہم شادی کی تیاریاں کیا ہیں, واٹ ہے شادی کی تیاریاں؟ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں جی. اس کا مطلب ہے بیڈ شیٹس لے رہے ہیں, فرنیچر لے رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں, سونا لے رہے ہیں, بکنگ ہو رہی ہے مارکیٹ کی بڑی سے بڑی. اور دین شادی کی تیاری میں کچھ سمجھ لینا یہ ایک کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے میں نے سن لیا تھا کہ فلاں ٹی وی پروگرام لگا ہوا تھا, اس میں کوئی لوگ بات کر رہے تھے ایسے, تو کوئنسیڈنس سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اصل جو انویسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو شادی کی تیاری اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی سسٹم کو چلانا کیا ہے, میری آؤٹ آف رسپانسبلٹیز کیا ہیں. نہیں اس میں تو اکثر بتایا جاتا ہے تم جاؤ گی نا اگلے گھر میں سیدھی ہو جاؤ گی. ہاں بالکل تنگ کر رہی ہو نا یہاں پہ, اب تمہیں پتہ چل جائے گا. دونوں جگہ مجھے یہ ہوتا ہے, وہ لڑکے کو کہتے ہیں کہ اس کو بیوی سیدھی کر دے گی, اس کو کہتے ہیں اس کو میں سسرال سیدھا کر دے گا. دونوں جب جاتے ہیں. اور شادی کے بعد سٹوری یہ ہوتی ہے کہ تم بیوی کے نیچے لگ گئے ہو, اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم میاں کو سیدھا نہیں کر سکتی, تم اس کو سیدھا رکھو. دونوں فیملیز شاید یہی تانے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے میں ڈاکٹر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ٹاپ 3 تھنگس, آپ کے پاس بھی کافی سارے کیسز آپ کو ڈیل کرتی ہیں, 3 ایسی پرابلمس جو میرج میں آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کامن ہے اس وقت. انٹالرنس فار ون اندر فرام بوتھ سائڈس. انٹالرنس بہت زیادہ مجھے نظر آتی ہے. دوسرا گریٹیٹیوڈ کی کمی نظر آتی ہے, شکر گزاری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. اور تیسرا کمیونیکیشن اسکلس ٹھیک نہیں ہے. یعنی کئی دفعہ آپ دونوں بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے جس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ درست نہیں ہوتا.